والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد الأنبياء عزيز الرجاء عميم الجود والعطاء ماهي الذنوب والخطا سر الله المخزون در الله المكنون عالم ما كان وما يكون عالم ما كان وما يكون عالم ما كان وما يكون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون مأوانا ملجانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد صلوا وسلموا على النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا نبي الحرمين ويا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين أدركني 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 يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم بفضل الله تعالى صدر مجلس قافلہ سالار اہل سنت میر کاروان اہل محبت جناب قبلہ سید منور حسین قاسمی سائی آپ جمال دین والی استاذ العلماء
سراج الفقہاء سلطان العلماء جناب علامہ قبلہ مفتی مظہر مختار درانی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ وزیر وقار مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء کرام نعت خوانان ذی قدر و معزز سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم۔ قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، دل سے دعا کیجئے کہ خلاق عالم جل وعلا شانہ و اعظم برہانہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آج کی اس پروقار بزم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے حق و صداقت پر مبنی قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماں بعد اس کے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیان کرنے کے بعد آپ کو سننے کے بعد فریقین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب قبلہ مفتی اعظم مختار احمد درانی صاحب کا کہ جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آپ جیسے اچھے لوگوں کی محفل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین ذکر کرنے کی سعادت بخشی، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے میرے لیے جناب صدر، جتنی میری اوقات نہیں ہے۔ مجھ سے بیشتر میری جماعت اہل سنت کی ایک قد آور شخصیت، قد آور عالم دین، اور گزشتہ 2 دنوں سے وطن عزیز پاکستان کے جید علماء آپ کے سامنے خوبصورت خطابات ارشاد فرما چکے ہیں۔ میں یہاں آ کر کیا خطاب کروں؟ مفتی مظہر مختار درانی صاحب قبلہ آپ کی شخصیت قابل تعارف نہیں ہے، میں خوشامد کرنے کا قائل نہیں ہوں، اسی لیے بیشتر مرتبہ گولیاں بھی کھا چکا ہوں، ٹارچر بھی ہو چکا ہوں، نہیں بنتی ہے کسی سے۔ چند علماء کرام ہیں جن کی میرے دل میں قدر ہے، ان میں ایک نام مفتی مظہر مختار درانی صاحب، اور اس کی ایک وجہ تو ان کی اپنی شخصیت ہے، شخصیت میں جاذبیت ہے، ان کی گفتگو میں حسن ہے، اور لفظ لفظ فکر فرید کی ترجمانی کرتا ہے۔ اور دوسری جو وجہ ہے وہ بڑے حضور مفتی اعظم پاکستان، ان کے والد گرامی، ہم جیسے جن کے قدموں کی خاک کے ذروں کے برابر بھی نہیں ہے۔ دوسری وجہ ان کی نسبت ہے، اور یہ انہی کی نسبت کا فیضان ہے کہ آج رات آپ اپنے سارے کام چھوڑ کر اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے سرکار کے غلاموں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے یہاں پر تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے حضور کا سایہ تعدیر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کامل عطا فرمائے، اور جناب قبلہ مفتی مظہر مختار درانی صاحب جس خوبصورتی کے ساتھ
جماعت اہل سنت کی ترویج و اشاعت کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بھی بچائے اور اسی طرح اسی جرت اور استقامت کے ساتھ جماعت اہل سنت کی ترجمانی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب عابسی وقار قبل اس کے جناب صدر آپ بھی اور قبلہ مفتی صاحب بھی، حضور میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں نے جو آیت پڑھی ہے پھر لفظاً لفظاً اس کا ترجمہ کروں گا اور پھر اس پر جو علماء نے لکھا ہے اپنی گزارشات پیش کروں گا۔ جناب قبلہ مفتی صاحب علوم اور فنون کے جتنے بھی زاویے ہیں وہ کتابوں کے اوراق پر کبھی آسانی سے مل جاتے ہیں، کبھی اساتذہ کے سامنے زانوِ ادب طے کر کے اپنے وقت کی قربانی دے کر تمام تر حالات کو قبول کر کے انسان حاصل کر لیتا ہے کتابوں کے اوراق پر۔ لیکن میں نے بھی اپنی زندگی میں یہ سمجھا ہے کہ کتابیں علم دیتی ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن انسان کو جتنا سبق اس کی اپنی زندگی پڑھاتی ہے اتنا سبق کتابوں کے اوراق پر نہیں ملتا ہے۔ انسان کی زندگی جب انسان کو تجربات کی بھٹی میں سے گزارتی ہے تو پھر انسان سونا بنتا ہے، بشرطے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہے۔ حضور والا میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 کو پڑھا ہے۔ سورہ توبہ ٹوٹل 129 آیات پر مشتمل ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ میں نے سیکنڈ لاسٹ آیت کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس آیت کے اندر جس خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، آپ کی قدر و منزلت کو بیان کیا ہے، اور اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو جماعت اہل سنت کے عقیدے پر مہر تصدیق سب فرمائی ہے، میرا خیال ہے جماعت اہل سنت کے لوگ ساری زندگی بھی اس کا شکر ادا کرتے رہے تو وہ کم ہوگا، اس لیے کہ اسی آیت میں وہ مشکل ترین مسئلہ موجود ہے جو ہم ہر اسٹیج پر پوری ذمہ داری سے بیان کرتے ہیں کہ ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، زندہ ہے تو میلاد مناتے ہیں۔ میں سمجھا نہیں سکا، زندہ ہے تو میلاد مناتے ہیں۔ تو اس پر ہم چلیں گے کہ آیت کے اندر کس خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی ہے۔ لقد جاءکم، آواز کم کرو، آواز زیادہ نہیں چاہیے پھر سمجھ نہیں آئے گی۔ لقد جاءکم، باریک نہیں کرو گے، بیس اسی طرح رکھو گے، آواز تھوڑا کم کرو گے، میں مائک اور قریب کر دوں گا تاکہ میرے سامعین کو مجھ جیسے نالائق آدمی کی گفتگو سمجھ میں آ سکے۔ لقد جاءکم، اب علماء بیٹھے ہیں، مفتی صاحب کے سامنے اور دیگر علماء کے سامنے میری اوقات کوئی نہیں، نام تاکید کے لیے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گفتگو شروع کرنے سے پہلے تاکید کا لفظ لا کر تاکید کرتا ہے کہ میری بات کو سمجھ لینا اچھی طرح۔ یہ تاکید ہے کہ میری بات کو اچھی طرح سمجھ لینا۔ آگے ہے قد،
یہ ہے تحقیق کے لیے. اور جہاں تک میں نالائق صحابی کی اللہ مفتی صاحب سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قد لفظ قد سے آغاز کر کے پوری دنیا انسانیت کو پیغام دے دیا ہے کہ تحقیقیں نہ کرتے پھرنا، میں نے تحقیق کی ہوئی ہے. اگر تمہیں میری توحید پر، میرے اختیار پر، میری کنٹرولنگ اتھارٹی پر، میری تحقیق پر ایمان ہے تو میں تحقیقاً اور تاکیداً یہ بات کر رہا ہوں کہ جاءکم، جاء کا معنی بنتا ہے آیا ہو. لیکن ہم جن مدارس میں پڑھے ہیں، ہم نے جن اساتذہ کے سامنے زانو ادب طے کیا ہے، انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جاء کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ دیکھ لینا کہ اشارہ کس کی طرف ہے. جا کون آیا ہے، اشارہ کس کی طرف ہے. اگر عام آدمی ہے تو پھر کہہ دینا کہ آیا ہو، اور اگر کسی محبوب کا تذکرہ ہو تو پھر ادب کا دامن نہ چھوڑنا، پھر یہ کہنا کہ آئے تمہارے پاس. جاءکم، آئے تمہارے پاس رسول. ہاں یہاں پر ایک بات اور عرض کرتا چلوں، یہ بھی عربی کا ایک قاعدہ ہے. جاء ماضی کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ہمیں ابہام میں نہیں رہنے دیا. عربی کا قاعدہ ہے جب ماضی پر قد لگا دیا جائے تو وہ بالخصوص ماضی قریب کا صیغہ بن جاتا ہے. تو قد جاءکم، لقد جاءکم، قد لگانے سے ماضی قریب کا صیغہ بن گیا. اور اس کا فائدہ یہ ہوا، یہ مت سمجھنا کہ 1400 سال پہلے کوئی آئے تھے یا 1443 سال پہلے کوئی آئے تھے اسی طرح ہلکی پتلی خوشی نہیں. جب بھی نبی کی آمد کی خوشی مناؤ تو اسی طرح مناؤ جیسے ابھی حضور کی آمد ہو رہی ہے. لقد جاءکم، تاکیداً تحقیقاً آئے تمہارے پاس رسول. رسول کی لام پر تنوین ہے، دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. اور اس کے لیے بھی قاعدہ یہی ہے کہ جب اسم پر تنوین آئے گی تو پھر جس کا نام ہوگا اس کے بارے میں خدا بتانا چاہتا ہے کہ رسول نہیں آیا، رسول. وہ رسول آیا ہے جو سب سے زیادہ عزت والا ہے. رسول بہت آئے، نبی بھی بہت آئے، ہر نبی عزت والا ہے، ہر رسول عزت والا ہے، ہر رسول بہت بڑے مرتبہ و مقام والا ہے. لیکن رسول کہہ کر قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے جماعت اہل سنت کے عقیدے کو سپورٹ فراہم کر دی کہ سارے نبیوں کا مقام ایک طرف ہے اور آمینہ تیرے لال کا مقام ایک طرف ہے. لقد جاءکم رسول، آگے من انفسکم، من انفسکم. اور ایک قرأت اس کی یہ بھی ہے من انفسکم. ہم قرأت حفظ پڑھتے ہیں تو اس میں من انفسکم ہے. یہ میرا کلاس روم نہیں ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ ساری مشکلات سے بچ کر آسان ترین گفتگو کرتا ہوا اپنی منزل تک پہنچ جاؤں. منزل میری بھی مدینہ ہے، منزل آپ کی بھی مدینہ ہے. اب غور کیجیے حضور جس اپنا سفر کی طرف میں گامزن ہوں، چل رہا ہوں، مفتی صاحب کے سہارے، پیر صاحب کی دعاؤں سے اور علماء کے کرم سے. آگے ہے من انفسکم، وہ عزت والا رسول، وہ شان والا رسول، بہت بڑے مرتبے اور مقام والا رسول. من انفسکم ہے تمہیں میں سے، من انفسکم ہے تمہاری جانوں میں سے، ہے تمہیں میں سے. یار لوگوں کی توحید ہو گئی، ان کے ساڑھے بچوں ہے تو ساڑھے ورگے ہی میں نہیں سمجھا سکتا. ساڑھے بچوں جو ہے
ساڑھے ور گئی ہے نا، لیکن وہ بات یہ سمجھنا چاہیے حضور بہت بڑا اجتماع ہے، یہاں سے عقیدے کا پیغام جانا ہے۔ آپ لوگوں نے گلاب کے پھول تو دیکھے ہوں گے، جنہیں ڈٹھے ہوئے بولو باقی آرام اللہ۔ گلاب کے پھول دیکھے، جب بھی کوئی آدمی اپنا گھر بناتا ہے، اگر اس کے لان میں کوئی جگہ بچتی ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں پھول کے پودے لگاؤں، اور گلاب کا پھول یہ ہر ایک کی اولین خواہش ہے۔ اب پوری توجہ کریں گے تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں بہت نالائق ہوں، مفتی صاحب قبلہ کے حضور عرض کروں گا کہ آپ اس کو سنیں گے، کہیں میں پھسل نہ جاؤں گا۔ غور کیجئے گا، گلاب کا پودا جب گھر کے آنگن میں لگایا گیا، اپنے لان میں لگایا گیا، تو پودے کی ٹہنی نے اپنا سفر شروع کیا۔ جب ٹہنی نے اپنا سفر شروع کیا تو جتنا وہ آگے بڑھتی اتنے کانٹے نکل آتے۔ نہیں سمجھا رہا، یعنی میں یوں لفظ اگر کہہ دوں تو آسان ہو جائے گا آپ کے لیے کہ اس کے قدم پر کانٹوں نے اس کے سفر کو روکنا چاہا، کانٹے نکلتے رہے، بہت نوکدار تھے، بہت تیز تھے، لیکن ٹہنی نے اپنا سفر نہ روکا۔ اس نے کہا چاہے میرے پاؤں چھلنی ہو جائے، چاہے خون نکلنے لگے، چاہے تپتی ہوئی دوپہر ہو، چاہے ٹھٹھرتی ہوئی رات ہو، میں نے اس منزل تک پہنچنا ہے جہاں یار ملے گا۔ جہاں یار ملے گا۔ حضور والا ٹہنی اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے، موسم بدلتا ہے، بارش پڑتی ہے، کبھی تیز دھوپ لگتی ہے، لیکن وہ اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے، اور ساتھ ساتھ کانٹے بھی بڑے مستقل مزاج ہیں۔ جیسے ہی تھوڑا سا وہ سفر کرتی ہے کوئی کانٹا نکل آتا ہے، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے، چلتے چلتے ٹہنی ایک مقام پر جا کے رک جاتی ہے۔ گھر والے اسے کھاد ڈالیں، کیمیکل ڈالیں، وہ آگے نہیں جاتی، شاید وہ پیغام دیتی ہے کہ جتنے میرے یار نے ملنا ہی میں اتنے آ کے کھلو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، جامعہ اسلامیہ سراج العلوم۔ اب غور سے توجہ کیجیے گا جو بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ سفر کا اختتام ہو گیا، پھر کسی نے دیکھا کہ یہ یوں ہی نہیں رکی تھی، اس کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی خرابی واقع نہیں ہوئی۔ سفر اس لیے اس نے روکا تھا کہ محبوب کے آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ پھر ایک دن صبح اٹھ کر گھر والوں نے دیکھا کہ ٹہنی پر پھول گلاب کا لہلہا رہا تھا۔ بیٹی نے دیکھا تو بھاگتی ہوئی ماں کے پاس گئی، اماں اماں ہمارے گھر پھول آ گیا۔ سبحان اللہ، میں اس کو اور واضح کر دوں، اماں اماں جلدی آؤ نا، ہمارے گھر پھول کی آمد ہو گئی۔ اس طرح بھی شاید نہیں سمجھا، پھول کی آمد ہو گئی۔ بہن نے بہن کو بلایا، بہنوں نے بھائی کو بلایا، بیٹے نے باپ کو بلایا، گھر کے سارے لوگ اس پودے کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے، اور کوئی پھول کو چومتا، کوئی اس کا لمس اپنے رخسار کے ساتھ لگا کر محسوس کرتا۔ کسی کی خواہش تھی کہ محبوب کے گلے کا ہار بنا دوں، کوئی چاہتا تھا کہ محبوب کی سیج پہ بچھا دوں، کوئی چاہتا تھا کہ یہ سدا اسی طرح جوان رہے، اسی طرح لہلہاتا رہے۔ پھول جیسے ہی پیدا ہوا، کچھ ہمسایوں نے بھی آ کے مبارکبادیں دی۔ حضور میں ڈائریکٹ بات کر نہیں سکتا، مجھے آتی نہیں، میں نے کہا نا میں نالائق ہوں، تو میں نے اسی طرح ہی بات کرنی ہے نا۔ وہ پھول کی آمد ہوتی ہے تو پورے گھر میں، پورے محلے میں خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ کانٹوں کا احتجاج شروع ہو گیا، اسی انی وری جمے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ کیا بات ہے، من انفسکم کو سمجھانا ہے نا،
تمہیں میں سے ہے نا، اس کو میں نے سمجھانا ہے کہ رسول تمہیں میں سے ہے. کچھ لوگ خوش ہونے لگے نا، لیکن کانٹوں کا احتجاج، تاریخ استحقاق پیش کر دی انہوں نے کہا جناب ہمارا استحقاق مجروح ہوا ہے. ایک پل جس کے ارد گرد سارے پھرتے ہیں، ہر کوئی اس کو چومتا ہے تو ساڈے وچ ہی. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اللہ اکبر. میرے لیے مشکل ہو گیا. نہیں بھائی، اسٹیج میں سے کوئی نعرہ نہیں لگائے، اسٹیج پہ لگے گا پنڈال میں سے نہیں. میں نالائق ہوں، پھر سبق بھول جاؤں گا جتنا یاد کر کے آیا. اب غور سے سنیے گا حضور. کانٹوں نے احتجاج کیا، انی واری جمے سبحان اللہ. ساڈے بڑے بڑے جمے، کبھی خوشیاں نہیں منائی گئیں، کبھی کسی کی آمد پر استقبال نہیں ہوا. ایک پھول کی جمک ہے، پھول سارے گھر چ خوشیاں ہی خوشیاں، سارے محلے چ خوشیاں ہی خوشیاں ہے تے ساڈے وچوں ہی. سبحان اللہ. تے گھر دے بابے نوں ترس آ گیا. یہ بابے بڑے رحم دل ہوتے ہیں، لے آتے ہیں مسجد میں، یار انہوں نے بھی تو اللہ رسول دی گل کرنی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لے آتے ہیں کچھ کو فکر کر، بیچارے بسترے گھروں لے روٹی رہنے اپنی پکانی ہے. مولوی جی تہاڈا کی جاندا ہے، 4 دن لگا لین دیو، کرنی ہے تے اللہ دی گل. بابے ترس کھا جاتے ہیں، لیکن بابے نو کہو نا انہاں کولو اجازت لے دیو نا کہ اسی بھی پرلی مسجد وچ ٹر جائیے. وہ کہندے نہیں جی وہ تے انہاں دی اپنی آن دین یا نہ آن دین، تے اتنا تے بیٹھ کے پوچھ لو نا امیر صاحب کولو، ادھر تہاڈا پیو اٹا لا گیا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم چاہتے ہیں جو ہم سے لیتے ہو ہمیں دو بھی صحیح. اگر تم ہماری مسجدوں میں آؤ تو میں آج جماعت اہل سنت کی طرف سے قرآن سامنے رکھ کر قرآن سامنے دیتا ہوں، ہماری کسی مسجد کا دروازہ تم پہ بند نہیں ہوگا. آؤ فضائل اعمال پڑھ کے لوگوں کو سناؤ، کرو تبلیغ. 8 دن 10 دن 20 دن بسترے بھی ہم دیں گے، لیکن اوپر لے دیا مسجدہ ساڑھے واسطے کھلوا دیو. ساڑھے طالب علم جا کے نہ تبلیغ کریں گے نہ کچھ. 5 ویلے الصلاۃ والسلام علیکم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. جھگڑا تو تب شروع ہوتا ہے جب کسی کے حقوق پائے مارے. ساڈا حق ماری پھر دے وہ اپنی مرضی کر. اب غور سے سنیے گا حضور والا. گلاب کا پھول کھل گیا، لیکن گلاب کے پھول کے اندر ایک صفت ہے. آپ اس کو چومیں، اپنے رخسار سے لگائیں، اپنے ہاتھ میں لیں، یہ کسی کے دامن سے الجھتا نہیں ہے. لیکن جتنا قرب آپ کا پھول سے بڑھتا جائے گا، کانٹے آپ کے دامن سے الجھنا شروع ہو جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ جو ٹہنی کے کانٹے ہیں آپ کے دامن سے الجھیں گے، آپ ان کی نہیں سنیں گے تو آپ کے کپڑے پھاڑ دیں گے. تھوڑی دیر ساڑھ نال بھی تو بیٹھو نا، دین دی گلاں کر لی. سبحان اللہ. پھول ایسا نہیں کرتے. یہ کانٹوں کی عادت ہے. کانٹے نہ بنو، پھول بنو. اب غور کیجئے گا. ایک بابا جی کو ترس آ گیا، انہیں چنگے چنگے کنڈے ٹہنی نال توڑے، پھر ان کو دھویا. خوشبو تو ان سے آتی نہیں تھی، تو بابے نے کہا چلو یہ احتجاج جو کرتے ہیں خوشبو نے گھروں لا لی. پھر اس کا بنایا ہار. قبلہ مفتی صاحب، قبلہ پیر صاحب یا کوئی اور چیف گیسٹ تھا، انہوں نے آنا تھا. جیسے ہی وہ معزز مہمان گھر پہنچا، بابا جی وہی ہار لے کے کھلوتے. آنے والے مہمان کے تیور بدل گئے. بابا یہ کیا ہے؟ ان کو حضور ہار ہے. یہ کیا ہار ہے؟ ان کے سونا ناراض کیوں دے؟ پھول بھی تھی نہ بچو. یہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت.
اپنا مرشد سائی پھول بھی تو انہی میں سے ہے نا، پھول بھی تو انہی میں سے ہے نا، پھول بھی تو انہی میں سے ہے نا. تو آنے والے معزز مہمان کے تہبر بدل گئے. پکڑ کر وہ کانٹوں کا ہار اس نے توڑ دیا، نیچے پھینک کر پاؤں سے کچل دیا، اور معزز مہمان کہنے لگا ایک کمینے بھی اس لائق ہے کہ انہوں نے گل نہ لایا جائے. سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہ بھی اس لائق ہے کہ ان کو گلے سے لگایا جائے. انہوں نے کہا جی کہ پھول بھی تو انہی میں سے ہے. تو اس معزز مہمان نے، مرشد اعظم نے، مفتی صاحب نے سمجھایا اس بابے کو، بابا پھول ان میں سے ہو کر بھی، پھول انہاں دے وچوں ہو کے بھی انہاں ورگا نہیں. سبحان اللہ. کیا سناؤں میں، پھول ان میں سے ہو کر بھی ان جیسا نہیں ہے. اسی طرح رسول من انفسکم تواڈے وچوں ہو کے تواڈے ورگا نہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، جامعہ اسلامیہ سراج العلوم. لقد جاءکم رسول من انفسکم. یہاں تک بات ہو گئی. آگے چلے. آگے اللہ تعالیٰ نے آپ کے میرے لجپال نبی علیہ السلام کو ختم نبوت کا تاج پہن کر اس بزم امکان میں آنے والے پیارے نبی کو، سیدہ زہرا کے بابا کو، حسنین لجپال کے نانا کو، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی کے آقا کو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس آیت کے اندر مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں. اگر کوئی دوسری کسی جماعت کا عالم دین، پہلے تو ہو سکتا ہے کہ کس نے پڑھنا ہی کوئی نہیں، اوکھا سوکھا کوئی آ ہی جاوے، پتہ تو لگتا نہیں نا جی آج کل. اگر کوئی آ بھی گیا ہے تو ناراض نہ ہو، میں نے گالی نہیں دینی، ہم نے الجھنا نہیں ہے، ہم نے امن کے دائرے میں رہ کر بات کرنی ہے. ہم محبتوں کا سبق لے کر 36 سال اس دشت کی سیاحی میں گزار کے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. ابھی بھی اتنا علیم ہونے کے باوجود پروگرام بھی ہوتے ہیں، اپنے کلاس روم میں بھی بیٹھتا ہوں. قرآن پاک کا پنجابی میں ترجمہ لکھ چکا ہوں، 22 پاروں کی تفسیر لکھ چکا ہوں. ہو سکتا ہے 6 مہینے سال لگے، علماء کرام کی نگاہ کرم ہوگی تو مارکیٹ میں آ جائے. اس کے علاوہ بھی جتنا کام کیا ہے میں نے آج تک اپنی زندگی میں اگر کچھ کیا ہے تو جماعت اہل سنت کی نوکری کی ہے. سبحان اللہ. اب غور سے سنیے، میرا دعویٰ ہے، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، یہ صرف اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائی جو اس آیت میں اب بیان ہونے چلی ہے. عزیز علیہ ما عنتم. سبحان اللہ. اس کا سادہ ترجمہ کروں گا. چوٹ زید کو لگے، بکر کو لگے، عمر کو لگے، بوڑھے کو لگے، جوان کو لگے، بچے کو لگے، وہ جہاں بھی ہو، ما عنتم، تم کا مصداق وہ ہیں جو نبی علیہ السلام کے نوکر ہیں، ختم نبوت کو تسلیم کرتے ہیں، نبی کی عزت کی خاطر اپنی زندگی کا پل پل قربان کرنے کے لیے تیار ہے. وہ جتھے بھی بستا ہے تم کا مخاطب. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ چوٹ تمہیں لگتی ہے، پریشان تم ہوتے ہو. سمپل سمجھانے کے لیے اللہ نہ کرے ایسا ہو، کبھی نہ ایسا ہو، کبھی نہ ایسا ہو. خاکم بتا، کبھی ایسا نہ ہو کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اسے چوٹ لگتی ہے، اس کے منہ سے باتیں نکلتی ہے. مدینے والے آقا اللہ کی بارگاہ میں ریکویسٹ پہلے فارورڈ کر چکے ہوتے ہیں، یا اللہ
جو بھی ہے میرا سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، جامعہ اسلامیہ سراج العلوم۔ سبحان اللہ۔ اس پر میرا ایک سوال ہے، میں علماء دیوبند کی خدمت میں عرض گزار ہوں، علماء آل حدیث کو بھی بسد ادب کہتا ہوں، مجھے ایک بات سمجھا دیں، عزیز علیہ ما عنتم کی صفت جو ہے وہ نبی پاک کو دائمی عطا کی گئی یا آپ کے وصال کے بعد واپس ہو گئی؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ میں نہیں سمجھا سبحان اللہ یہ سوچنا، دعوت فکر دے رہا ہوں، میں لڑنے جوگا تو نہیں ہوں، مناظرے مباحثے پتہ نہیں یہ کتنی کیسٹیں موجود ہوں گی میری، آپ گوگل پہ جائیں، میرا صرف نام لکھیں، 90 گھنٹے کا میرا لیکچر بخاری شریف پر آمدی ریکارڈ ہوا۔ سبحان اللہ۔ حضور توجہ کیجئے، میرا یہ سوال ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، یہ جو صفت اللہ نے عطا کی ہے کہ امت کا دکھ نبی کے دل پر گران گزرتا ہے، نبی علیہ السلام اس دکھ کو محسوس کرتے ہیں، یہ جو صفت ہے آپ کی، جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے یہ صفت ختم ہو گئی یا آج بھی سرکار کا دل اپنی امت کے غم میں دھڑکتا ہے، اپنی امت کے غم میں دھڑکتا ہے، اپنی امت کے غم میں دھڑکتا ہے؟ میں یہاں پر اپنی آپ بیتی عرض کروں، 2008 کے اندر میری اہلیہ کو برین ہیمریج ہو گیا، ملتان میں علاج کے لیے حلیمہ ہاسپٹل کے اندر، وہاں پہ ڈاکٹر تھے شاہد رفیق بٹ، ڈاکٹر شاہد رفیق بٹ، اب انہوں نے اپنا ہاسپٹل بنایا ہوا ہے خورشید رفیق ہاسپٹل، خانوال روڈ کی طرف آئے، وہاں داخل کروایا، علاج ہوا تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں مریضہ کومے میں نہ چلی جائے۔ حضور 4-5 دن کے بعد میری اہلیہ کومے میں چلی گئی، اب ہاتھ حرکت نہیں کرتا، پاؤں ہلتا نہیں، آواز دیں تو وہ سنتی نہیں، کچھ پوچھیں تو وہ بتاتی نہیں، پانی وہ پی نہیں سکتی، کھانا وہ کھا نہیں سکتی، پورا وجود غیر متحرک ہے۔ میں نے ایک دن ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس طرح کریں نا، مجھے ڈیتھ سرٹیفکیٹ دے دیں، میں لے جا کے نماز جنازہ پڑھوں، دفن کروں۔ یہ کس الجھن میں آپ پڑے ہوئے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا میں نہیں، پورے ورلڈ کے اندر کوئی ڈاکٹر اس مریضہ کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری نہیں کر سکتا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہا کچھ بھی حرکت نہیں کرتا نا، دل تو دھڑکتا ہے نا۔ سبحان اللہ۔ شاید میں سمجھا سکا کہ کبھی کبھی کچھ باتیں دیگر سٹیجز سے بھی پتہ چل جاتی، دل تو دھڑکتا ہے نا۔ میں نے کہا حضور اکیلا دل ہی دھڑکتا ہے نا، باقی تو کچھ بھی نہیں، مگر جب تک دل دھڑکتا ہے کوئی بھی ان کو مردہ ڈکلیئر نہیں کرے گا، کوئی بھی مردہ نہیں کہہ سکتا۔ قرآن کہتا ہے مدینے والے کا دل آج بھی دھڑکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ سبحان اللہ۔ اور کیجئے گا، عزیز علیہ ما عنتم، میں آپ کو کچھ نہیں کہتا، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں مفتی صاحب میرے دامن بیٹھے ہیں، آپ مجھے غلط ثابت کرنے کے لیے بلوا لیجیے گا، غالباً میرے وطن عزیز کے محافظ پولیس کے افسران یا کانسٹیبل بھی یہاں پہ موجود ہوں گے، آپ بھی معززین موجود ہیں، اگر کوئی ثابت کر دے کہ آج بھی میرے نبی میرے دکھ کو محسوس نہیں کرتے، ان کے دل کی دھڑکن بڑھتی نہیں ہے، اور یہ عزیز علیہ ما عنتم عبارت میں نے غلط پڑھی ہے، آیت کے اندر نہیں ہے، تو مجھے ایک کال کر کے بلوائیے گا، میں بہت غریب سا آدمی ہوں، مجھے خانپور چوک میں کھڑا کر کے کاٹ دیجئے گا گردن، اور اگر کوئی غلط ثابت نہ کر سکے تو پھر بھی میں ان سے گردن کاٹنے کا ان کی مطالبہ نہیں کرتا، میں اتنا ہی کہتا ہوں کہ نبی کو اتنا تو مان لو جتنا قرآن کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔
بلا کا بلا کا درد تھا بلا بلا کا درد تھا. شعر پڑھتا نہیں ہوں اسٹیج پہ نہیں مفتی صاحب کی بلا چشتی تو ہوں پیر فرید کا نوکر تو میں بھی ہوں پیر نصیر کا نوکر تو میں بھی ہوں حضور رضا علی زمان کا نوکر تو میں بھی ہوں چشتی تو ہوں نا صحیح اکیلے میں پڑھ لیتا ہوں رو بھی لیتا ہوں لیکن یہ ایک شعر اپنے میں نے ایک سنا ایک جگہ پہ مشاعرہ ہو رہا تھا بلا کا درد تھا بلا درد تھا سبحان اللہ بلا بلا کا درد تھا بلا کا بلا کا بلا کا درد تھا تیرے گدا کے لہجے میں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت جامعہ اسلامیہ سراج العلوم کا درد تھا بلا جب پتہ ہوئے نا کہ سونا سندا بیٹھا ہے تے درد آ گئی سبحان اللہ لیکن شاعر کا تخیل دیکھے گا بڑا عجیب ہے بلا کا درد تھا تیرے گدا کے لہجے میں سبحان اللہ بلا کا درد تھا تیرے گدا کے لہجے میں درود پڑھتا تھا بہت لطیف ہے اس میں کچھ تو سمجھ لیں گے مجھ نالائق کی بات درود پڑھتا تھا وہ بھی دعا کے لہجے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت غور سے میری بات کو سنیے گا سرکار آج بھی ہمارے درد کو دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں بے شک سبحان اللہ حضرت امام احمد رفاعی نبی پاک کے وصال کے 555 سال بعد حوالہ میرے گھر کوئی نہیں یہ تبلیغی جماعت والے بیان کر دیں پتہ نہیں سچ ہے یا غلط ہے انہاں دے سے
رو بھر گردن راوی فضائل درود کا جو ان کا باب ہے چیپٹر ہے اس کو کھول کے دیکھیے گا. حضرت امام احمد رفاعی زندگی بھر سرکار کی نوکری میں گزری، درود پڑھتے رہتے، ساری رات روتے رہتے، ساری رات روتے رہتے. اتفاق سے حاضری کا پروانہ جاری ہو گیا. آپ اپنے غلاموں شاگردوں کے ساتھ بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے، آپ مدینہ پاک پہنچ گئے. آپ کے ساتھیوں نے، آپ کے غلاموں نے، عقیدت مندوں نے عرض کی حضور چلیں نا جالیوں کے سامنے چل کے سلام پڑھتے ہیں. آپ نے نا ایک ایک کو پکڑا، تم ہی جا یار، تو بھی جا، تو بھی جا، حسین محمد تو بھی جا. وہ جتنے 150 200 400 ساتھ تھے سب کو بھیج دیے، چلو جا کے جالی کے سامنے. جب سب چلے گئے اور آپ تنہا رہ گئے تو یوں آنکھیں بند کر کے پلکوں کا ہلکا ٹوٹ گیا اور رو کے عرض کرنے لگے، سنا یہ اتھے آ کے بھی سلام ہی پڑھنا ہے تو گھر بھی تو پڑھتا رہتا. سبحان اللہ. کاش کسی کی سمجھ میں بات آ رہی. گھر سے بھی تو پڑھتا رہوں، وہاں بھی تو اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے پہنچاتا ہے. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سنا آج میرا عشق مجسم سوال بن کر نہ میں جامعہ نہ میں رومیہ، سبحان اللہ. لیکن میرا عشق سوال کرتا ہے. سونا درود تے پڑھ دیں زندگی لنگ گئی ہے، آج ہاتھ باہر کڈو نا تاکہ میں آپ کا ہاتھ چوموں اور چوم کر پھر میں آپ پہ درود و سلام پڑھوں. مولانا اشرف علی تھانوی تھانہ بھون کے رہنے والے، انڈیا کے اور مسئلے کے دیوبند کے بہت بڑے عالم دین، حکیم الامت کہلاتے ہیں. قرآن پاک کی تفسیر بھی غالباً لکھی، انہوں نے ترجمہ بھی لکھا، وہ بھی میرے زیر مطالعہ ہے، پڑھتا رہتا ہوں کبھی کبھی. انہوں نے لکھا کہ جس وقت امام احمد رفاعی نے حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کی تو کم از کم 10,000 افراد وہاں پہ موجود تھے. ایک دوسری روایت میں 20,000 افراد موجود تھے. ایک تیسری روایت میں ہے کہ 40,000 افراد موجود تھے. 40,000 20 یا 10,000 افراد کی موجودگی میں وہ بھی سلام پڑھنے والوں کی موجودگی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، جامعہ اسلامیہ سراج العلوم. تو ہاتھ باہر آ گیا. سمجھ نہیں آتی یہ سنی پاگل ہو گئے. واقعہ بھی خود بیان کر دیں. اگر جدو اسی پڑھ کے سنا دیا انہاں دی کتاب دا تو پھر جناب لاؤڈ سپیکر دا وہ میرے گھر وال کر کے بہت مہربانی فرماتے ہیں. پاگل ہو گئے سنی. بلا اتنی مضبوط دیوار، نبی کا پیارا سا معصوم سا ہاتھ، وہ دیوار توڑ کر باہر کیسے نکلا؟ عقل نہیں مانتے. حضور یہ کیا بولے کیا کہتے ہیں اس کو؟ چشمہ کہتے ہیں. اور اس کے اندر لگا ہوا عدسہ شیشہ لگا ہوا. یہ مجھے میرے ساتھی نے 100 روپیہ فولڈ کر کے دیا. میں گزارنا چاہتا ہوں اس شیشے میں سے، گزر جائے گا؟ بولو. جنہوں نہیں سمجھ آ رہی نا ہوتا آرام نہ لگا، جنہوں سمجھ آئیے تو پھر ایم بے وفائی نہ. یہ دیکھو یہ اس شیشے میں سے میں یہ گزارنا چاہتا ہوں، گزر جائے گا؟ نہیں. کوئی قلم یا پینسل یا پین میں اس کو گزارنا چاہتا ہوں، گزر جائے گی؟ میں انگلی گزارنا چاہتا ہوں، گزر جائے گی؟ میں نے اس کو یہاں لگایا تو نظر تو گزر گئی. سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان سے بھی سوراخ کرنا پڑا، نہ یہ ٹوٹا، نہ اس کے اندر کوئی یہ کریک ہوا. نظر گزر گئی. میں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا تیری نظر کے اندر ایک ذرہ سا نور ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صبح طیبہ میں ہوئی
دے امام بریلی دے امام نے لکھی ساری سوچ. لیکن ایک شعر میں وظیفے کے طور پر کبھی کبھی پڑھتا ہوں. میں گدا تو بادشاہ. جو گدا بیٹھا ہے وہ میرے ساتھ مل کر پڑھے, اپنی اپنی طرف سے عرض کرے تاکہ مدینے والا قبول کر لے. سبحان اللہ. ہماری چولیاں بھر جائے. میں گدا بادشاہ, میں گدا تو بادشاہ, میں گدا تو بادشاہ. بھر دے پیالہ سبحان اللہ. میں گدا تو بادشاہ, بھر دے پیالہ نور کا. نور دل دگنا تیرا دے ڈال صدقہ نور. تیری میری آنکھ میں ذرہ نور کا. میں آئی سرجنس کے پاس گیا, میں نے کہا حضور ایک ذرے کا وجود ہوتا ہے, مجھے اتنا بتا دے کہ میری آنکھ میں نور کتنا ہے. سمجھ آئے تو سبحان اللہ. اتنے آئے کیوں لینا وجہ سبحان اللہ نہیں. سبحان اللہ. کام تو یہی ہے نا. یہاں قبلہ مفتی صاحب نے اتنا خرچہ کیا, آپ کے لیے اہتمام کیا, اور میں علیل ہونے کے باوجود 2 سٹاپ کر کے یہاں تک پہنچا ہوں. میرے دونوں گردوں میں سٹینٹ ڈالے, کیونکہ آخری حملہ جب ہوا تھا تو 12 بور کا وہ اپنا فائر تھا, اس کے کچھ شرے میرے دونوں گردوں کو ڈیمیج کر گئے. اب میں چل نہیں سکتا ہوں. لوگ کہتے ہیں نخرا دکھا. نخرا نہیں دکھا, بس یہ کیا کہوں, یہ درد بھی دولت ہے, یہ داغ بھی دولت ہے, جتنی بھی یہ دولت ہے سب تیری بدولت ہے. سبحان اللہ. یاد رکھنا علی کے دشمن یہ کئی لباسوں میں ڈھل رہے ہیں. اے بخش حیدر کی یاد ایسی جہاں منافق تھے جل رہے ہیں. علی کا ٹھوکر علی کو بھونکے جائے ملنا, یہ تیری فطرت, یہ تیرے جیسے کروڑوں کتے علی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں. یہ تیرے جیسے کروڑوں کتے علی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, علماء حق اہل سنت. اکثر چیزیں میں ڈاکٹروں سے پوچھتا رہتا ہوں, چونکہ کچھ ڈاکٹرز تو میرے کلاس فیلو ہیں, کچھ جج صاحبان میرے کلاس فیلو ہیں. میں پنجاب یونیورسٹی سے ڈبل ایم اے کر کے, اس کے بعد حضور میں استاد العرب والعجم سیف الحدیث والتفسیر, جن کے قدموں کی میں خاک کے برابر بھی نہیں ہوں, محمد شریف رضوی اب رحمت اللہ تعالی علیہ. اور یہاں جو بیٹھے ہیں نا بڑے استاد, بڑے محترم مفتی صاحب, جو بڑے حضرت یہاں اس ادارے کے بانی جناب حضور قبلہ مفتی مختار احمد درانی صاحب. حضور مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ سن 84 کے اندر ایک رات 3 بجے بھی یہاں حاضر ہوا تھا آپ کے بعد, جب منظور احمد فیضی صاحب نے بھی جواب دے دیا, فیض احمد اویسی صاحب نے بھی جواب دے دیا کہ وہ جو مناظر دوسری طرف آ رہے ہیں وہ تو بڑی گندی زبان بولتے ہیں, ہم نہیں جا سکتے. میں پہنچا یہاں تو آپ حضرت لائبریری میں اس وقت بھی زندہ باقاعدہ حیات ہیں, ان سے پوچھ لیجیے. میں تقریباً 2:30 بجے پہنچا یا 3 بجے, تو آپ لائبریری میں نماز تہجد ادا کریں. میں آ کر رو پڑا. میں نے کہا حضور یہ کیا ہو گیا؟ تو آپ نے کہا کیوں ہوا کیا ہے؟ میں نے اپنے والد صاحب کا نام بتایا, پھر آپ کو میں نے اپنا دکھڑا سنایا. آپ نے کہا بیٹا مجھے 2 رکعتیں رہتی ہیں پڑھنے دو. تو
تو گاڑی ہے تمہارے پاس؟ میں نے کہا جی میں 6 گاڑیاں لیے پھرتا ہوں۔ آپ نے پوری لائبریری اٹھوا کے گاڑیوں میں کروا اور خود بھی ساتھ گئے، اور صبح جس وقت وہاں پتہ لگا کہ حضور قبلہ مفتی مختار احمد درانی صاحب کی تشریف لے آئے ہیں مناظرے کے لیے، تو میں آج قرآن پاک سامنے رکھ کے یہ کہہ رہا ہوں، وہ تو اس بات کا خود مشاہدہ، وہ اپنی زبان سے کیا سنائے، اور 58 چک اور 152 چک صادق آباد میں، وہاں جا کے لوگوں سے پوچھ لیجیے۔ جب ان کا نام آیا اور ہم کتابیں اٹھا کر اسٹیج پہ گئے، ہم نے باقاعدہ اہتمام کر رکھا تھا، پولیس فورس بھی موجود تھی، اجازت بھی لے رکھی تھی، دوسرے نہیں آئے جی جھگڑا ہو جانا ہے، جھگڑا ہو جانا ہے۔ میں نے کہا بھی میرے اکثر میرے والد صاحب کے مرید بیٹھے، میں لکھ کے دیتا ہوں، کوئی انگلی بھی اٹھی آپ کی طرف تو آپ مجھے سزا دیجیے۔ اور جب وہاں شرائط مناظرہ آپ کے والد صاحب کے ساتھ طے ہوئی تو آپ نے جو تحریر لکھ کے دی نا، وہ ان آدھے مولوی پہلے صادق آباد لے گئے، پھر رحیم یار خان لے گئے، پھر جلدی نال واپس آ گئے، تحریر ہی سمجھ نہیں آئی، مناظرہ کیا کرنا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، تاجدار ختم نبوت۔ تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہے؟ میری آنکھ میں ذرہ جو ہوتا ہے نا اس کا ایک وجود ہے، کتنا نور ہے ذرہ جو کہتے ہیں، کہنے لگے کہ ذرے کو بھی اگر 100 حصوں میں بانٹ دیا جائے تو 100واں حصہ نور کا تیری آنکھ میں ہے۔ ایک ذرے کا 100واں حصہ نور میری آنکھ میں ہے، اور یہ گزر گیا نا سر، نہیں رکا نا، شیشے کی دیوار توڑنی نہیں پڑی نا، اے نہیں رکتا جڑا سر تو پیراں تک نور ہے، اودے واسطے دیواراں رکاوٹ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حق کے، حق کے، حق کے، حق کے۔ حضرت امام احمد رفاعی نے 10,000 20,000 40,000 افراد کی موجودگی کے اندر قبر سے باہر حضور کیسے آئیں گے، حاضر و ناظر کیسے؟ حضور مسلک دیوبند کے علماء بھی قبروں سے باہر آ کے مدد کرتے رہے، ادو شرک نہیں ہویا، نبی پاک آ گئے تو شرک ہو گیا۔ ہم تلخ باتیں نہیں کرتے، ہم میں بھی جو متشدد گروپ ہے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم کہتے ہیں کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے اور دوسرے بزرگوں نے اس وقت اعلی حضرت کے ساتھ مل کر پاکستان بنایا تھا، سانو ایک گھر سونا لگتا ہے جدے میں ساڑیاں بہناں، ساڑیاں دھیاں، ساڑیاں ماواں عزت نال تے بیٹھیاں۔ ایک بار دل کھول کے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے پاک وطن نو امن دا گہوارہ بنا۔ آمین۔ اب بات کو مکمل کروں کہ عزیز علیہ ما عنتم، حضور ہمارے ہر دکھ کو محسوس کرتے ہیں، ہم جہاں بھی ہوں یہ رابطہ کبھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوتا۔ حضور اپنے مزار پاک کے اندر بیٹھ کر پوری کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی بھی مان گئے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں۔ اب یہ آیت میں نے پڑھ لی ہے تو آپ کو سنا دوں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اور ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھو نا کہ اپنے آپ تے مان کرو، سر چک کے بیٹھو نا، سبحان اللہ۔ اپنے سینے کھول کر بیٹھو، کیونکہ اندر چھاتی کڑ کے بیٹھنا اور تن ڈرن دی کیڑی لوڑ ہے۔ اللہ کہنا ہے میں تانوں بہترین امت اس واسطے بنایا لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تسی لوگاں دے خلاف جا کے گواہ بنو۔ لوگاں واسطے، لوگوں پر تم سے میں نے گواہی دلوانی ہے۔ یا اللہ کدوں؟ فرمایا یہ قیامت والے دن۔
جب سابقہ امتوں کی امتیں جو ہیں وہ اپنے انبیاء کرام سے منحرف ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا نا تم نے مجھے نہیں مانا، میرا حکم نہیں مانا، نافرمانی کیوں کی؟ انہوں نے کہا جی سانو تو کسی نے آکھیا ہی نہیں۔ مفتی صاحب ہیں تو لیکن صرف وہ 1 منٹ میں بات ہو جائے گی، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آج آپ کو سنوں، سبحان اللہ، اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ صدقہ جاریہ ہو جائے، اس کو آپ باقاعدہ لفظوں میں سنوار کر کسی دن پھر کسی اور کو سنائیں، یہ چلتا رہے معاملہ۔ حضور جو میں نے سوچا نا ابراہیم علیہ السلام منجنیق میں بیٹھے، فرشتوں کے حوصلے جواب دے گئے، جبرائیل امین نے عرض کی کہ یا اللہ خلیلہ نال ایویں کری دے، یہ آپ کس کو سنائیں؟ سبحان اللہ، ان کو خلیل بنایا جاتا ہے، اس طرح کیا جاتا ہے؟ وہ آنکھ میں جلانے کو تیار بیٹھا ہے نمرود کتا، اور یا اللہ تو پاورفل ہے، قادر مطلق ہے، پوری کائنات کی کنٹرولنگ اتھارٹی تیرے پاس ہے، پھر بھی تیرا خلیل آگ میں جلے گا۔ یا اللہ ہن ساڈے کولوں نہیں برداشت ہوندا، وہ پنجابی کے میں آدھے تیریاں تو ہی جانے، ساڈے کولوں برداشت نہیں ہوتا، جے اجازت دے میں تے میں تیرے نبی کی مدد کر رہا ہوں۔ جو جملہ میں نے سنا غلطی ہو جائے تو میری اصلاح کر دیجیے، میں اس ادارے کو اپنا استاد سمجھتا ہوں، میں بڑے مفتی صاحب کا اپنے آپ کو نوکر سمجھتا ہوں، جتنی بڑی انہوں نے اس وقت ہزاروں افراد کی موجودگی میں عزت رکھی تھی جماعت اہل سنت، کوئی نہیں جا رہا تھا، فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے سر کے تاج، پہلے میرے ساتھ وعدہ کر لیا کہ چلتا ہوں، جب میں نے بتایا نا کہ حضور جلسہ نہیں مناظرہ ہے، وہ کوئی ان کا رحمانی تھا، کوئی دوسرا تھا، کوئی احمد پور شرکیہ کا تھا، تو اس وقت کہنے لگے وہ ڈائری تو چاہے، وہ ڈائری چھوٹی سی تھی، وہ اس طرح دیکھ کر کہنے لگے میں نے تو ان دنوں میں ادھر نہیں ہونا، عمرے سے جانا، وہ بھی ہماری جماعت کا سرمایہ تھا، لیکن جنہوں نے سینہ تان کر میدان میں نکل کر یہ ثابت کیا کہ یا رسول اللہ جب تک جیندے ہیں تہاڈی ناموس واسطے مردے بھی رہنگے لڑدے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، سبحان اللہ، میں جا کے تیرے نبی کی مدد کر رہا ہوں۔ اب یہ جملہ سمجھیے گا جو میں آگے کہنے لگا، نہیں تو میرے لیے قبلہ محترم مفتی صاحب ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا جبرائیل کی آکھیا یا اللہ میں مدد کر رہا ہوں، کیا جو وہ مقدہ ہے تیرے کو کر رہا ہے؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، اگر میرا خلیل تم سے مانگتا ہے تو جاؤ کرو، مجھے کیا اعتراض ہے؟ جبرائیل پوری قوت پرواز صرف کر کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، انہیں سلام عرض کیا، پوچھا ما حاجتو کہ یا خلیل، حضور کوئی حاجت ہوئے تو میں نے ارشاد فرماؤ نا، میں نے اللہ اتنی طاقت دیتی ہے میں ایک پردہ اشارہ کرا نہ چکھر آسی، نہ نمرود، نہ دی فوج، نہ دی شہر، کچھ بھی باقی نہ رہا، کوئی حکم ہے تو ارشاد فرماؤ تاکہ بر وقت میں جناب کی مدد کروں۔ سبحان اللہ، دل پہ ہاتھ رکھیے گا، دھڑکن بڑھے گی۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جب بالکل آگ میں جانے والے تھے مسکرا کے دیکھا جبرائیل کی طرف، آخر لگے جبرائیل گل سن، اما الیک فلا، گل کچھ بندی نہیں، یاری مالکا نہ لوے منگتا نوکرا کو لو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، جامعہ اسلامیہ سراج العلوم، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حضور یہ مقام نبوت سمجھنا بہت مشکل ہے،
غور کیجئے گا. میں کتنے مرحلے آپ کو سناؤں. میں آج تو کوئی کیسٹ یاد کر کے نہیں آیا بیٹا. ابھی تو میں نے ایک آیت پڑھی ہے نا. اگر یہ ساری رات بھی چلتا رہوں 8 گھنٹے روز کلاس میں تو بیٹھتا ہی ہوں میں. سبحان اللہ. لیکن بات لمبی نہیں کرنی. بس اتنی سناوا سنا. میلاد کی خوشیاں دے دینا. اللہ تعالیٰ میرے وطن نو وسدا رکھے. آمین. میری جماعت اہل سنت کے اندر جو انتشار افتراق پیدا ہو رہا ہے، میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا سب علماء سے مہربانی کرو سونے مدینے والے دا صدقہ رل کے رام نال کھڑے ہو. اس وطن کو بچانے کی فکر کرو. اس وطن کو مٹانے کی، جلانے کی، گھراؤ کرنے کی کوشش مت کرو. پتہ نہیں کون تمہاری صفوں میں شامل ہو چکا. اب بات کو ختم کروں. عزیزٌ علیہ ما عنتم. نبی آج بھی ہمارے میں چھوٹا سا تھا. حضور سن 51 میں میری پیدائش ہوئی مدینہ پاک میں. سبحان اللہ. مدینہ پاک کے تھے تو وہیں ہم تھے. تو میری پیدائش سن 1951 میں ہوئی. تو مجھے والد صاحب بتاتے ہیں میں تو پیدا ہوا تھا. جب میں ہسٹری میں ایم اے کرنے کے بعد اور پھر عربی اپنا اسلامیات میں نے ایم اے کیا. وہ سندیں لے کر میں والد صاحب کے پاس گیا. والد صاحب کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. انہوں نے کہا پترا تو بڑا شرمندہ کیا. میں نے کہا حضور میں نے کیا شرمندہ کیا؟ کہا جب تو پیدا ہوا تھا نا میں تجھے اٹھا کر حضور کے قدمین شریفین کی طرف لے گیا تھا اور میں نے کہا تھا حضور میں اس کو آپ کا نوکر بناؤں گا اور تم آج یہ سندے لے کر میرے پاس آ گئے. سبحان اللہ. جاؤ میں تم سے نہیں بولتا. میں پھر ملتان آیا. ملتان آ کے پھر میں داخل ہوا. میرے استاد کہتے تھے حضور میں اس لائق نہیں. واللہ بخدا شیخ الحدیث صاحب نے ایک مقام پر میں نہیں تھا لوگ بتاتے ہیں کہ علماء کافی بیٹھے ہوئے تھے. تو بس پتہ نہیں کس موج میں بیٹھے تھے. کہنے لگے یار اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن پوچھا نہ کرے تو کیا لے کے آیا ہے؟ تو میں کہوں گا میں حسین المہدی لے کے آیا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. یہ آج سب انہیں کا کرم ہے وگرنہ میری اوقات کوئی نہیں. تو بس چھوٹا تھا نا جب میں پھر ولادت کے 1 سال بعد پھر ادھر آ گئے. تو چھوٹا تھا تو میں اپنے گاؤں میں 5-6 سال کی عمر میں صبح صبح نکل گیا. سونا اللہ کرے ہوں بھی وہ امام نہیں سمجھ نہیں آیا. سبحان اللہ. ہوں میری ماواں نوں وقت کوئی نہیں ملتا. میری دھیاں نوں ٹائم نہیں ملتا. میری بہناں نوں ٹائم نہیں ملتا قرآن پڑھنے. تو اس وقت پتہ نہیں کام زیادہ نہیں تھا. بس صبح صبح نماز پڑھنا قرآن پاک پڑھنا وہ تو بعد جناب بلاؤ مدھانی پھر مکھن پھر لسی. تو صبح صبح کسی وقت میں نکل جاتا گاؤں میں. تو مجھے ایک 2-4 گھر تھے جن کے غریب سے گزرتا نا وہ پنجابی کی ایک نعت و مائیاں پڑھ دی. پھر میں نے اس کو بچپن میں ہی وہ یاد ہو گئی. لیکن وہ سارے شعر تو اب بھی نہیں آتے مجھے. ایک شعر میں کبھی کبھی وظیفے کے طور پر پڑھ لیتا ہوں. سبحان اللہ. صدا اس کے بعد میں اجازت مانگتا ہوں. صدا فرقت محمد دی کلے جا ڈنگ دینا. سبحان اللہ. ہم تو وہ لوگ ہیں پیار کرنے والے لوگ ہیں. سب کو جاننے میں گیا سے یہاں بہت کچھ دیکھا میں نے. ملک اسحاق کا میرا دفتر برابر ریلوے میں جماعت اہل سنت کے دفتر میں بیٹھ کے نوکری کرتا تھا. تو ایک بات یاد رکھیے کہ محبت کی زندگی بہت ہے.
تشدد کی زندگی کوئی نہیں ہے۔ میرے دوست ہیں کہ اپنا ڈی پی او صاحب میرے مظفر گڑھ میں اپنا ابھی پہلے جو ٹرانسفر ہوئے سید ندیم عباس، اور ان سے پہلے ڈوگر صاحب تھے، چونکہ میں کور کمیٹی کا ممبر بھی ہوں، تو اپنا پھر اس سے پہلے ملک اویس صاحب تھے جو آج کل بھی میں پوچھتا ہوں ابھی یہ پچھلے دنوں جو ہوا اس میں ڈی پی او صاحب کو بھی ایک پتھر مارا گیا، میں نے پوچھا حضور آپ کو لاٹھی چارج کرتے ہوئے کوئی رحم نہیں آتا تاریخ لبیک والوں پر؟ کہنا حضور یقین کرو ہم راتوں کو بیٹھ کر روتے ہیں، لیکن یہ طریقہ تو کوئی نہیں یا رسول اللہ کہنا، تشدد کرنا، عمارتوں کو آگ لگانا، یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مہربانی کرو، علماء سے بھی کہتا ہوں مہربانی کرو، امن کے راستے پر چلو۔ اور ایک بات ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ امن دے رستے سے ٹر پوے رستہ سدھا مدینے والے دے قدم۔ گجواجی کے نعرے کا جواب دینا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مفتی صاحب کی آپ اگر ناراض نہیں ہوں گے تو اب میں ڈائریکٹ آپ کی طرف آ رہا ہوں، آپ سے میں نے بھیک مانگنی، مجھے بہت ضرورت ہے، مفتی صاحب مجھے بہت کچھ دیتے ہیں، جب پروگرام نہیں ہوتے اس وقت بھی میں کال کر دیتا ہوں، بہت کچھ دیتے ہیں، میرے بہت محبت کرنے والے کچھ علماء کرام آج شاید صرف ان کے دیے ہوئے سے میرا گزارا نہیں ہوتا، تو آج آپ سے مانگ رہا ہوں، آپ مانگوں تو دو گے؟ ہاتھ تک کھڑے کرو، میرا حوصلہ ہوا، تو یہ ہاتھ جیب میں نہیں لے جانے، جو کچھ آپ کی جیب میں ہے وہ مجھے نہیں چاہیے، وہ سید ہزارہ کے بابا کا صدقہ مجھے بہت مل جاتا ہے، میں تو وہ مانگنا چاہتا ہوں جو آپ بھی مانگتے رہتے ہیں، تو اب بخل نہیں کرنا، آپ بھی بیٹھے ہیں اور گورنمنٹ کے نمائندے بھی بیٹھے ہیں، ساؤنڈ سسٹم والے بھی میرے بھائی بیٹھے ہیں، اور بھی باقی سارے، کوئی بھی اگر چپ رہا تو اس کے اپنے نصیب کی بات ہے، آئیے رل کے مانگ لیتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے پہلے نبی پاک کا دیدار نصیب، سبحان اللہ، یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، یا اللہ اس ادارے کو جو پہلے بھی جماعت اہل سنت کا مرکز ہے، مزید اس کو جماعت اہل سنت کا مرکز بنا دے، اور یا اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ایک اور کرم فرما کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہمارے جتنے بھی آفیسر جنہوں نے اجازت دی ہے، جو آج ڈیوٹی یہاں پہ کر رہے ہیں، یہ بھی تو کسی ماں کے بچے ہیں، انہادی بھی تو کوئی دھی پیچھے انتظار کر دی بیٹھی ہوتی، کوئی بہن انتظار کر رہی ہوگی، اور یہ یہاں گولیوں کا نشانہ بن جاتے ہیں، آپ آرام سے بیٹھے ہیں اور یہ سینہ تان کر سامنے کھڑے ہیں، تو حضور والا ان کے لیے بھی دعا، ہم کچھ نہیں دے سکتے، بس دعا کے 2 بول بول دیں کہ جنہوں نے آج نبی پاک کے نوکران دی حفاظت واسطے ڈیوٹی کی تھی، اللہ تعالیٰ انہوں نے درجات بلند فرمائے، ان کو ترقی درجات نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔